السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا سفر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حدیث آخر من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، ہمارے اوپر بے شمار احسانات فرمائے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا اور اس قرآن کی، اس کلام کی عملی تصویر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین عملی نمونہ ہے۔ تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے، حدیث شریف کے ہوتے ہوئے اور بالکل واضح دلائل اور براہین کے ہوتے ہوئے انسان جب ایسے کام کرے، مسلمان جب ایسا کام کرے جو خالص غیر مسلموں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، اور پھر اس پر اعتقاد بھی رکھے، تو انتہائی تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک سوال کئی دفعہ خاص طور پر ہماری بہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ جی یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے کی نظر اتارنا ہو، کسی کی نظر اتارنا ہو تو سرخ مرچیں جو ہیں یہ اس کے سر کے اوپر سے وار کر چولہے میں پھینک دی جائیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ سرخ مرچیں لی جائیں اور اس کے سر سے اس طرح وار کر، یعنی سر کے اوپر سے چکر دے کر، پھیرا دے کر چولہے کے اندر پھینک دی جائیں؟ تو آیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہ سوال سن کے ہی تعجب ہوتا ہے کہ کیا مسلمان اس طرح کا سوال بھی کر سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اس طرح سوچ بھی سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اس طرح کی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں؟ تعجب کی بات ہے۔ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے، یا نظر اتارنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے اندر سے ہو جائے گا۔ یہ غالباً ہندوؤں کی رسم ہے، کیونکہ ہمارا ملک آج سے کوئی 70 سال یا اس سے کچھ عرصہ زیادہ ہندوستان سے الگ ہوا ہے۔ ہندو اور مسلمان اس وقت اکٹھے رہتے تھے، تو یہ 73 سالہ تقریباً جو دور ہے، اب الگ ہوئے 47 کے بعد وہ 73 سالہ دور تو گزر چکا ہے، اتنا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ ہندوؤں والے عقائد اور ان کے اثرات مسلمانوں سے ختم نہیں ہوئے، اور ختم نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے نہ ہی اللہ کے کلام کو سمجھا ہے، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ہم نے اپنا ہی دین بنایا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور ان لوگوں سے ہم متاثر ہیں کہ جو گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور عجیب عجیب بدشگونیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح کا ہمارے ہاں بھی رواج ہے۔ آپ نے سنا ہوگا صبح صبح کہیں نکلیں، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو بس واپس آ گئے مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ کہ جی کالی بلی نے رستہ کاٹ دیا ہے، اب میرے سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ پیچھے سے کوئی آواز دے دے پھر آ کے لڑنا شروع کر دے گا، مجھے پیچھے سے کیوں بلایا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ جب پیچھے سے بلائیں تو اگلے سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ یعنی بڑی حیرت والی بات ہے۔ تو یہ جو سوال بار بار کیا جا رہا ہے کہ نظر اتارنا، اب یہاں پر لفظ اوپن بولا گیا ہے، اگر تو نظر سے مراد یہ ہے کہ اس کو کسی کی نظر لگی ہے اور ایسے کرنے سے مرچیں جو ہیں اس کے سر پر سے وار کر چولہے میں پھینکنے سے وہ نظر ختم ہو جائے گی، تو یہ بالکل ہندوانہ رسم ہو سکتی ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، لیکن آپ نے خود اپنی زبان اطہر سے اس کا طریقہ بتایا ہے، اپنے عمل سے اس کو واضح کیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی نظر لگ جائے تو اسے کہو کہ وہ وضو کرے، ایک صاف برتن کے اندر اس سے وضو کرائیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اس کا تھوڑا سا پانی مریض کو پلا دیں تو انشاءاللہ مریض بالکل صحیح ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کی نظر لگ جائے تو اسے کہیں کہ وہ غسل کرے، یہ بھی بعض جگہ اشارہ ملتا ہے، اس پانی سے مریض کو غسل کروا دیں، ایک دو گھونٹ اسے پلا بھی دیں تو انشاءاللہ وہ نظر ختم ہو جائے گی۔ یہ طریقہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، لیکن سرخ مرچیں لے کر اس کے سار سے وار کر چولہے میں پھینکنا نہ ہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، نہ ہی صحابہ اکرام نے بتلایا، نہ ہی ائمہ دین سے کوئی ملتا ہے۔ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہوئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں صبح صبح لوگ اپنے اپنے دفتر جانے کے لیے، کام جانے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے، جہاں بھی اپنی دکان کھولنے کے لیے، اپنی فیکٹری کھولنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کلینک کھولنے کے لیے نکلتا ہے، تو بڑے بڑے شہروں کے اندر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو جانور کا وہ گوشت کا حصہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، مثلاً پھیپھڑے ہوتے ہیں، انتڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایک شاپر میں ڈال کر تھوڑی سی وہ لوگ لے کے کھڑے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے عام طور پر انہیں دیکھا سائیکل پہ وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچنے والے، انہوں نے سائیکل کے آگے یہ شاپر جو ہیں تھوڑے تھوڑے بھر کر لٹکائے ہوتے ہیں، کوئی ریڑھیوں پہ کھڑے ہیں، کوئی پیدل کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، اس پر یہ شاپر لٹکائے ہوئے ہیں۔ آپ جناب پڑھا لکھا مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آ کے پوچھتا ہے کتنے کا ہے بھائی؟ یہ جی 300 کا ہے، یہ 400 کا ہے، یہ 500 کا ہے، یہ 200 کا ہے۔ اچھا بھائی 3 شاپر دے دو۔ وہ 3 شاپر اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کے سر کے اوپر سے وار کر کووں کو پھینک دیتا ہے۔ وہاں یہ جانور 2 پرندے دیکھنے کو ملے جو اس کو کھاتے ہیں، ایک کوا اور ایک چیل، گدھ جسے ہم بولتے ہیں، ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
خمس فویسق یقتلن فی الحل والحرم، 5 جانور ایسے ہیں جو فاسق جانور ہیں، نقصان دہ جانور ہیں، ان کو ہر حال میں قتل کرنا ہے، ہر حال میں مارنا ہے۔ تم احرام کی حالت میں ہو پھر بھی مار دو، حدود حرم میں نظر آئیں وہاں بھی ختم کر دو، اور کہیں نظر آئیں وہاں بھی ختم کر دو۔ اور ان کی جب تفصیل آپ نے بیان فرمائی کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں، تو فرمایا ایک سانپ ہے، وہ جہاں نظر آئے مار دو، نقصان دہ چیز ہے، نقصان دہ جانور ہے، اس کو مار دو۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا بعض روایات میں عقرب یعنی بچھو ہے، اس کو مار دو۔ نمبر 3 الغراب، کوے کو مارنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو مارنے کا حکم دیا، اور یہاں مسلمان کووں کو گوشت کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا الحدا یعنی چیل، گدھ، اس کو بھی مار دو، لیکن اس کو بھی گوشت کھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح آپ نے ایک کتے کا ذکر کیا جو کاٹنے والا ہو، اس کو مار دو۔ بعض میں چوہے کا لفظ ہے کہ یہ جہاں نظر آئیں وہاں مار دو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان نے احرام پہنا ہو، احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہوتا، لیکن ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تم احرام کی حالت میں ہو مار دو۔ حدود حرم کے اندر کسی جانور کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ حدود حرم میں بھی نظر آئیں ان کو مار دو، اور حدود حرم سے باہر نظر آئیں وہاں بھی مار دو۔ تم احرام میں ہو پھر بھی مار دو، احرام کے بغیر ہو پھر بھی مار دو۔ لیکن افسوس کی بات دیکھیے کہ مسلمان ہندوؤں کی رسموں کے اوپر چلتے ہوئے ان کو گوشت کھلا رہے ہیں۔ انہیں یہ تو غلط عقیدہ، ہندوؤں کا گندا عقیدہ علم ہے کہ اگر یہ سار سے وار کر، ڈاکٹر صاحب کے سار سے وار کر، جج صاحب کے سار سے وار کر، وکیل صاحب کے سار سے وار کر، پروفیسر کے سار سے وار کر، اور اس طرح چکر دے کر 2-3 پھیرے دے کر کووں کو پھینک دیا جائے تو سارا دن اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور گدھ کو پھینک دیا جائے، اس کے آگے پھینکا جائے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، گاڑی کہیں لگے گی نہیں، بائک موٹر سائیکل کہیں نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر، یہ کہاں سے عقیدہ آیا ہے؟ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ عقیدہ ہندوؤں سے آیا ہے، جو ہمارے دل و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور کیوں نہیں نام لے رہا؟ کہ ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے حدیث شریف کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم نے یہ حدیث سنی ہوتی اور اس کے اوپر غور کیا ہوتا، مطالعہ کیا ہوتا، اسٹڈی کی ہوتی، خود ہم نے پوچھ ہی لیا ہوتا کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، تو بات واضح ہو جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کو مارنے کا حکم دیا ہے، گدھ کو مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم اس کو گوشت کھلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہاں سے دین آیا کہ سرخ مرچیں لے کر اس کے اوپر سے وار دیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا وہ وضو والا ہے، غسل والا ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ کس کی نظر لگی ہے تو گھر کے سارے افراد وہ کسی صاف برتن میں وضو کریں، تھوڑا سا پانی مریض کو پلا دیں، باقی سے نہلا دیں، تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ دم کیا کرتے تھے اس سے، نظر سے بچانے کے لیے، بری نظر سے۔ آپ کیا دعا دیا کرتے تھے ان کو؟ آپ فرماتے تھے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ پڑھ کر آپ ان کو دم کیا کرتے تھے۔ اگر انسان اپنے لیے پڑھنا چاہتا ہو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اگر بچوں کے لیے یا کسی اور کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، اس کے اوپر پھونک مارنا چاہتا ہو، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ، اگر زیادہ ہوں، اکیلا ہو اعیذک بکلمات اللہ التامہ، بچی ہو، عورت ہو، اعیذکی بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور
یہ دعا پڑھ کر اگر آپ بچے پر دم کر دیتے ہیں اور بچہ گھر سے نکلتا ہے، اسے کسی کی نظر نہیں لگ سکتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ان تعلیمات کے اوپر ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہے کہ کوئی صحیح بات بتاتا ہے تو وہ مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، یہ بندہ غلط ہے، یہ تو کسی چیز کو مانتے نہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خود پڑھتے، آپ کا عمل خود پڑھتے، اس کو دیکھتے۔ انگلش پڑھ سکتے ہیں، بایو پڑھ سکتے ہیں، فزکس پڑھ سکتے ہیں، کیمسٹری پڑھ سکتے ہیں، میتھ پڑھ سکتے ہیں، انگلش پڑھ سکتے ہیں، تو ہم اللہ کا کلام کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ان چیزوں کو ہم نے بہت وقت دیا ہے، کئی سال زندگی کے اس پہ لگائے ہیں، اور دین کو ہم کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی چھوٹا سا درس سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائیں، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اسے سرخ مرچوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ کالی بلیوں سے نہیں ڈرتا، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ پیچھے سے آواز دینے سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے ہر حال میں کافی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مرچوں والا طریقہ ہے بالکل ہندوانہ طریقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی۔ جو 2-3 طریقے حدیث شریف میں ثابت ہیں، اور جو دعا وہ میں نے عرض کر دی ہے، حصن المسلم دعاؤں کی ایک چھوٹی سی کتاب وہ لیں، اس میں یہ ساری دعائیں مل سکتی ہیں۔ آج اس کتاب کے کئی 90 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہندوؤں کے طریقے چھوڑ دینے چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے عقائد، ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔